عمران خان صاحب نے جو کچھ کہہ دیا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تو فوج پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ یہ تو باقاعدہ انہوں نے اٹیک کر دیا فوج پر، پاکستانی فوج کو تو انہوں نے کسی پاسے کا نہیں چھوڑا۔ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھئی یعنی ویسے تو وہ کافی عرصے سے آپ جانتے ہیں کیمپین چلا رہے ہیں، نام لے لے کر کچھ جرنیلوں کے خلاف اور اس طرح کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، وہ تو سب کو پتہ ہے، بہت باتیں وہ کر چکے، بہت کچھ۔ یہ ان کا فائنل چوائس جو ہے، جو آخری چوائس جو ہے، وہ ہے اسلام آباد پہ مارچ کروانا۔ اور انہوں نے بہت دفعہ کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جب میں اعلان کروں گا تو آپ لوگ سب میرے ساتھ آنے ہیں اسلام آباد میں۔ ویلکم بیک گائز، میں دھیریندر، آپ دیکھ رہے ہیں 10 شاٹ بھارت۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگ کو بتا دیں، پاکستان میں جو ہے نہ کچھ کارنامے عمران خان کرتے رہتے ہیں۔ اب جو ہے پاک آرمی کے اوپر کچھ بولے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں جو ہے پورا جلسہ ہو، خوب بریار، خوب ہی مطلب بہت ہی لاجواب طریقے سے جو ہے جلسہ ہو۔ عمران خان جو ہے، ہم کو لگتا ہے کہ پاکستان کو ایک دم لے ڈوبیں گے، تبھی ان کو جو ہے چین آئے گا۔ تو دوستو، یہی سب ہے اس ویڈیو میں، چلیے دیکھتے ہیں۔ اگر اچھا لگے گا تو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن کا نوٹیفیکیشن اور کو سیٹ کر لیجیے گا۔ تب تک کے لیے جے ہند، جے بھارت۔ تو چلیے دوستو، چلتے ہیں ویڈیو کی اور۔ تو دیٹ از دا فائنل کال۔ اس سے پہلے اگر اور کچھ ایسے سٹیپس ہیں مجھے نہیں پتا، مگر دیٹ از دا فائنل کال۔ اور لگتا ایسے ہے کہ چیزیں اس طریقے سے موو کر رہے ہیں کہ ان کو ڈسکوالیفائی کرنا یا کنٹیمپٹ میں ان کو گلٹی فائنڈ کرنا، یہ طریقہ ہوگا ان کو الیکشن سے نکالنا۔ اس لیے اب یہ پوسٹپونمنٹ سے، یہ 9 الیکشنز نہیں ہے، 13 الیکشنز میں پوسٹپون کیا ہے۔ اور جو بہانہ دیا گیا ہے وہ کراچی کے 3 سیٹس میں، بھائی ادھر پانی ختم ہو گیا ہے، نہیں ہے۔ بھاولپور اور ملتان میں بھی لوگ کہتے ہیں نہیں ہے، سرگودا میں کچھ ہے، 1-2 اسٹیشنز میں، مگر اگر 9 حلقے ہیں اور 2 میں ہیں، الیکشن پھر بھی ہو سکتے ہیں۔ مگر یہ تو کہہ رہے ہیں کہ 13 حلقے میں اتنا پانی ہو گیا، اور جب پانی کا بہانہ نہیں چل رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس نہیں ہے۔ یہ کیا ہے یار، پولیس کی کمی ہو گئی ہے ابھی؟ کدھر ہے پولیس؟ ڈوب گئے کیا؟ کدھر ہے پولیس؟ میں نے تو ایک پولیس والے کا، معاف کریے نعت کہ میں سننا چاہتا ہوں، مگر میں نے کبھی سنا ہی نہیں ہے کہ ایک پولیس والا ڈوب کے مر گیا اس فلڈ میں۔ شاید ہوئے ہوں گے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، شاید ہوئے ہوں گے۔ تو کدھر ہے پولیس؟ آپ کے پاس سفیشینٹ پولیس نہیں ہے۔ تو یہ کیا بہانے ہیں جو استعمال کیے جا رہے ہیں؟ اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑ نہیں سکتے، اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں، اور خود کہہ رہا ہے وہ، اور اس کی پارٹی کہہ رہی ہے، اور انڈیپینڈنٹ آبزرورز کہہ رہے ہیں کہ اس کی پاپولیرٹی اتنی اب بڑھ گئی ہے کہ اگر یہ حصہ لے تو یہ جیت جائے گا۔ ٹھیک، تو آپ کو لگتا ہے مقبولیت کی وجہ سے جو ہے یہ بھاگنے کا راستہ اختیار کیا گیا ہے؟ اوکے، لیکن عمران صاحب کی کیا رہا ہے؟ عمران خان صاحب، بات تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جن علاقے میں جہاں پر تھے الیکشن وہ متاثر تھے، تو وہاں پر پوسٹ پون کر دیتے، سارے کے سارے انتخابات ملتوی کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ آپ کی کیا اس پر تھنکنگ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمینا، آپ کو یاد ہوگا میں نے 2 ہفتے پہلے ہی آپ سے یہ کہہ دیا تھا اسی پروگرام میں کہ سیلاب کی وجہ سے یہ پوسٹ پون ہو جائیں گے، یہ الیکشن شاید وقت پہ نہ ہو پائے۔ تو ویسے ہی ہوا۔ دیکھیں، جب اس طرح کی ناگہانی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بالکل ٹھیک فرمایا لالی صاحب نے۔ ہو سکتا ہے ایک وجہ یہ بھی ہو کہ حکومت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہو کہ جناب عمران خان اس وقت اپنی مقبولیت کی اس پیک پہ ہیں کہ شاید وہ سارے الیکشن جیت جائیں، یا شاید وہ بھاری اکثریت سے جیت جائیں، یا زیادہ سیٹیں جیت لیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی سیاست میں میں جس کے حق میں نہیں ہوں، میری بطور عمران یعقوب بالکل بھی یہ رائے نہیں ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں حکومت ہمیشہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتی رہی ہے، ماضی میں بھی۔ اور جیسے بھی حکومت کو موقع ملا ہے اپوزیشن کو ٹف ٹائم دینے کا، یا اپنی مرضی منوانے کا، یا اپنے فائدے کا، ہمیشہ حکومت کی طرف سے ویسا ہی کام کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ کوئی اتنی چمبے کی بات نہیں، اگرچہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ حکومت کو چاہیے، بالکل ٹھیک بات ہے کہ جن علاقوں میں اگر پانی ہے، سیلاب ہے، صورتحال ہے، وہاں پہ پوسٹ پون کر دیا جاتا، اور اگر کہیں پہ نہیں ہے
تو اس پہ الیکشن کروا دیے جاتے. لیکن ایک دوسرا موقف بھی ہے. موقف دوسرا یہ ہے سمینا کہ اگر کچھ دیر کے لیے یہ پوسٹ پون کر بھی دیے جائیں, ملک میں اس وقت سیلاب سے جو صورتحال ہے, جتنی تباہی ہوئی ہے, اور ساری حکومت یا انتظامیہ, یہ جو پولیس کی جو ہلالی صاحب بات کر رہے تھے, اگر سب لوگ اس کام میں جتے ہوئے ہیں, پوری قوم جو ہے وہ اب اگر اس پہ لگ گئی ہے کہ چلیں ہم اس پہ معاملے کو حل کریں, تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اگر 9 سیٹوں پہ یا 13 سیٹوں پہ الیکشن مہینہ 2 مہینے یا 3 مہینے نہیں بھی ہوتے تو کون سا طوفان آ جائے گا؟ ویسے بھی تو پی ٹی آئی اسمبلی میں نہیں بیٹھی, قومی اسمبلی میں تو پی ٹی آئی نے ویسے ہی ریزائن کیا ہوا ہے. تو اگر یہ مزید بھی اگر 2-3 مہینے نہیں ہوتے الیکشن, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی ہو جائے بڑا. لیکن مسئلہ یہی رہا عمران صاحب, ان کو اس وقت یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اسمبلی میں بیٹھنا ہے, جو اس کا امپیکٹ انہیں چاہیے تھا بیسیکلی, جس کو وہ آگے اپنی تحریک کو چلانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے, وہ اصل چیز ہے نا. ایسی تنقید ہو رہی ہے اور ایک ایسا ہنگامہ انہوں نے کھڑا کر دیا ہے, اپنا لچ تل دیا انہوں نے. اچھا ویسے آپ کہیں گے کہ یہ کس قسم کی میں لینگویج استعمال کری, سلینگ لینگویج ہے. ویسے تو مطلب بہت سے لوگ یہ کہیں گے دیکھو کتنی گندی زبان استعمال کریے, گالیوں کا استعمال کریے, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا لچ تلنا, لاہور میں اگر آپ رہتے ہیں تو یہ جملہ اکثر بولا جاتا ہے. اچھا مجھے بھی علم نہیں تھا کہ کیا ہے, ویسے ہی بول دیا کرتے تھے, لیکن میرا خیال یہ تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنی ڈرٹی سی گیم چل دینا, یا پھر یہ کہ کوئی غلط قسم کا اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ دینا پھر بھی کہہ دینا, کوئی اس طرح کی بات ہے, یا یہ کہ اپنا کچھ وار کر دینا. اصل میں تو اس کا مطلب یہی ہے. لیکن پھر مجھے یہ پتہ چلا, لوگوں نے مجھے یہ بتایا کہ دراصل یہ کہاں سے نکلا ہے اور اس کا اصل میں کیا مطلب ہے. ہم نے کہا اچھا, وہ بتایا یہ گیا کہ یہ جو لچ ہے یہ دراصل جو ہوتا ہے نا حلوہ پوری والی پوری, وہ پوری کو لچی بولتے ہیں. اچھا یہ بڑی حیرانی کی بات ہے. میں نے کہا بھائی لچی یعنی پوری کو ایسا کیوں بولتے ہیں, اس نے کیا قصور کیا, کیا اس سے جو ہے وہ غلطی ہو گئی کہ اس کو یہ والا لفظ بولتے ہیں. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ لچا لفنگا بھی ہوتا ہے. اب تو آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو اس نے حد ہی کر دی, بہت ہی زیادہ برے الفاظ بول رہی ہے, گالیاں نکالیں. نہیں, ایسی بات نہیں. ویسے تو جو لچا لفنگا کوئی ایسا سچ نہیں, یہ بھی سلینگ ورڈ میں ہی بولا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ چھوٹے موٹے چور اچکے جو ہوتے ہیں نا, کسی کو چھیڑ دیا, کسی کو یہ کر دیا, آوارہ گردی کرتے رہے, کام نہ کاج, دشمن اناج, اس طرح کے لوگوں کو یہ بولا جاتا ہے. لیکن یہ جو لچی والا معاملہ ہے, تو اب مجھے نہیں پتا کہ اس کو کیوں کہتے ہیں, اور کیا واقعی جو لوگوں نے بتایا وہ سچ بتایا کہ وہ جب پوری جو ہے وہ جب تیل میں ڈالتے ہیں تلنے کے لیے تو اس کو کہتے ہیں کہ لچ تل دیا. ٹھیک ہے جی. اب میں نے آپ کو بتانا تھا کہ خان صاحب نے جو خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ کیا ہے, اور ہم نکل گئے ہیں اس کے ہسٹری میں. تو چلیں کوئی بات نہیں, اس طرح کی باتیں بھی کر لینی چاہیے. جناب عمران خان صاحب نے جو کچھ کہہ دیا ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تو فوج پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے. یہ تو باقاعدہ انہوں نے اٹیک کر دیا فوج پر, پاکستانی فوج کو تو انہوں نے کسی پاسے کا نہیں چھوڑا. یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھائی یعنی ویسے تو وہ کافی عرصے سے آپ جانتے ہیں کیمپین چلا رہے ہیں, نام لے کر کچھ جرنیلوں کے خلاف, اور اس طرح کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, وہ تو سب کو پتہ ہے, بہت باتیں وہ کر چکے, بہت کچھ. لیکن اب جو آج جلسہ ہوا ہے, یہ پروگرام میں آپ کے لیے صبح شیئر کرواؤں گی, جب اپلوڈ کروں گی تو آپ کو پتہ چلے گا. لیکن وہ آج رات میں پروگرام کر رہی ہوں. اور ویسے اگر آپ کو سائڈوں سے کوئی آوازیں آئیں بھونپوں کی یا نعروں کی, تو آپ سمجھ جائیں کہ لوگ میچ دیکھ رہے ہیں. اور انڈیا اور پاکستان کا جب میچ ہوتا ہے تو اسی طرح کی صورتحال یہاں پہ ہوتی ہے. ہمارے جو نیبرز ہیں انہوں نے بگ اسکرین لگائی ہوئی ہے اور چھت پہ چڑھ کے جو ہے وہ میچ دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے ایسی آوازوں سے آپ مت ڈریے گا. تو ہوا جناب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے جلسے کے دوران بڑی لمبی چوڑی انہوں نے تقریر کی, لیکن انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو 2 لوگ ہیں, یعنی ان کا اشارہ تھا نواز شریف اور آصف علی زرداری, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, انہوں نے کہا یہ اپنی پسند کا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پسند کا آرمی چیف آئے, اس کو لگایا جائے. اور یہ جو الیکشن میں دیر ہو رہی ہے, یہ خوف زدہ ہیں الیکشن سے اصل میں. چلیں, اگر وہ یہاں تک بھی کہہ دیتے تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھیں, مطلب جو خود کریں اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک اپنی پسند کا آرمی چیف تو عمران خان بھی لانا چاہتے تھے. یہ کون سی نئی بات ہوگی اگر وہ لانا چاہتے ہیں. اور پاکستان میں تو ہمیشہ سے سب کو پتہ ہے, کیونکہ بہت زیادہ رول ہوتا ہے اور بہت اہم کردار ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. اس لیے ہر سیاسی پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اس کی پسند کا ہے تاکہ اس کے دور حکومت میں کو نہ ہو. اور ہوتا یہ کہ جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو تبھی کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چلے وہ ایک الگ ہسٹری ہے.